اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ خوش رہیں، برکتیں ہوں اور اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر۔ ھذا رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 8 پر پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے، عام لوگ تو امام ترمذی انہیں کہتے ہیں، لیکن ان کا پورا نام جو ہے وہ یوں لیا جاتا ہے: امام حافظ الحدیث ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ سلمی الدریر البوغی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ ترمذی شریف ہے۔ شمائل ترمذی، ترمذی شریف، سنن ترمذی، یہ آپ کی وجہ شہرت ہے۔ تاریخ ولادت آپ کی 209 ہجری ہے اور سورج کے حساب سے 824 عیسوی ہے، اور تاریخ وصال آپ کی چاند کے حساب سے 13 رجب 279 ہجری بنتی ہے، اور 2 اکتوبر 892 عیسوی ہے۔ تقریباً ٹوٹل عمر جو ہے وہ آپ کی 70 سال بنتی ہے قمری سالوں کے حساب سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 59 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1123 قمری سال ہو چکے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ 1123 قمری سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آپ کا مزار جو ہے وہ پکی اور بلند قبر ہے۔ ملک ازبکستان کے اندر شہر ترمز ہے، وہاں آپ کا جو ہے وہ مزار مبارک۔ امام ترمذی تصوف اور شریعت، یعنی طریقت و شریعت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ بیک وقت صوفی اور ایک عالم بھی، باطن بھی پاک کرتے ہیں، ظاہر بھی پاک کرتے ہیں۔ دن کو احادیث کی صدائیں بلند ہوتی اور رات کو خوف خدا سے آہیں بلند ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں کنسیپٹ جو ہے یہی میں لوگوں کا دور کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ عالم دین کو، مولوی کو الگ چیز سمجھتے ہیں، صوفی کو الگ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک لوگوں کا کانسیپٹ بن چکا ہے، اور یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ جو علامہ نہیں ہوگا، جو قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہوگا، وہ صوفی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صوفی بہت ہائی سٹیٹس ہے، پہلے اس کو قرآن، حدیث، فقہ سب پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ صوفی بنتا ہے، ولی کامل بنتا ہے۔ اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا یہ عقیدہ کلیئر کیجئے، اسے واضح کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جو صوفی ہے، ولی کامل ہے، وہ سب سے پہلے علامہ ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ کا عالم ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر عالم دین ولی کامل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ آئیے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اقرار توحید ہو جائے اور اظہار توحید ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا اس کی ذات میں شریک ٹھہرائے اور انہی شرائط سے اس کی صفات میں شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہے، اور جو اس کے حبیب کی تعظیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور سب سے پہلا نبی کی توہین کرنے والا شیطان، وہ بہت بڑا توحید پرست تھا، لیکن وہ کافر ہوا اس لیے کہ وہ نبی کی توہین کرنے والا تھا۔ عظیم چین سے عظیم پیام جو تمام نبیوں میں برابر رہا، اور ہر ولی نے اور ہر صوفی نے اسی پیام کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ وہ پیام کیا ہے؟ سن لیجئے۔ وہ پیام دنیا کی عظیم سونے کی چین کے ساتھ، ایسی سند، کمال کی سند، امام رضا علیہ السلام۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میں علیہ السلام اس لیے بولتا ہوں جیسے آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں، یعنی مطلب سلامتی ان پر۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، نہیں، لیکن وہ درجے میں سرکار کا قرب ہے ان کو، تو آپ کے چچا کو آپ کو سلام علیکم کہہ سکتے ہیں، تو ان کو علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں،
امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، امام محمد الباقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، اور وہ سید الشہداء امام حسین سے بیان کرتے ہیں، امام حسین اپنے والد گرامی مولا علی سے بیان کرتے ہیں، مولا علی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا جبریل علیہ السلام نے، جبریل سے اللہ نے کہا جاؤ میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ آگے پہنچائے، انی انا اللہ، میں ہی اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو، من جاءنی منکم بشہادۃ، جو تم میں سے گواہی لے کر آیا، اللہ الہ بشہادت، یہ گواہی لے کر آیا کہ اللہ الہ الا اللہ، باخلاص، خلوص نیت کے ساتھ، ویسے نہیں زبان سے ادا کرا، خلوص نیت سے یہ لے کر آیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فدخل حصنی، وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، ومن دخل فی حصنی، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ، توحید کو مضبوط کر لیجیے اور اس کے دوستوں سے دوستی بھی مضبوط کر لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید شیطان کی مضبوط تھی مگر اس کے دوستوں سے دوستی مضبوط نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کو بھی قبول نہیں کیا۔ آئیے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ سلمی البوغی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ہیں کہ جن کے نام پر اعتراض ہو گیا، حالانکہ ان کا نام محمد ہے لیکن چونکہ مشہور ہوئے ابو عیسیٰ سے، ابو عیسیٰ ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی، تو یہ جو ان کی کنیت ہے نا، ابو عیسیٰ مینس عیسیٰ کا باپ، تو آپ کے بیٹے کا نام بھی عیسیٰ ہے، آپ کے ابا کا نام عیسیٰ ہے، یہ جان، تو ابو عیسیٰ آپ کے بیٹے کا نام تھا، تو اس کنیت پر اعتراض ہو گیا۔ یہ امام کا اصل نام محمد ہے، آپ کے نام پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کی کنیت پر اعتراض ہے۔ فیروز اللغات کے اندر ایک کتاب ہے، وہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے گناہ سے بچانے والا، یہ ایک معنی اس کا بیان کیا ہے۔ تو آپ کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ، اس لیے آپ کی کنیت ہوئی ابو عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ۔ ویسے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ابو کا معنی صرف باپ ہی نہیں ہوتا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، تو اگر ابو کا معنی والا کیا جائے تو پھر آپ کی کنیت پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابو ہریرہ، تو بلی کا باپ نہیں کریں گے، وہ عظیم صحابی بلی کا باپ نہیں ہے، بلی والا ہے۔ مولا علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ نہیں ہیں، مٹی والے ہیں، آپ کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ ابو الاعلیٰ بلندی کا باپ نہیں، بلندی والا ہے۔ تو اب اگر ابو کا معنی والا کیا جائے تو اعتراض ہٹ جاتا ہے، لیکن ابو کا معنی باپ کیا جائے تو پھر اعتراض ہوتا ہے۔ اب وہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض برائے اعتراض نہیں کیا، ان کے پاس ایک بات آئی، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں کہتے ہیں کہ باپ باندھا ہے، ما یکرہ برجل اقتنا بہ، یہ باپ باندھ کر انہوں نے کہا، حدیث بیان کرتے ہیں، موسیٰ بن علی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کنیت رکھی ابو عیسیٰ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لا ابن لہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لا ابن لہو، عیسیٰ ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے۔ اب حدیث کو اگر پڑھا جائے تو اس میں صراحتاً ممانعت نہیں ہے، لفظوں سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفارم کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ تو وہ کس عیسیٰ کا باپ نہیں ہے؟ جو ابن مریم ہے، اس عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ تو یہاں تعلیم دی جا رہی، بتلایا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نبیوں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتا ہے اور نبیوں کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا جائز ہے تو پھر اس عیسیٰ کا تو باپ ہوگا نا، اس عیسیٰ کا تو باپ ہوگا۔ صراحتاً ممانعت کنیت کی نہیں پائی جا رہی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیت رکھنے پر صراحتاً منع کیا، صراحتاً منع کیا، تو اس میں بھی یہ کہہ دیتے ابو عیسیٰ کنیت نہیں رکھو، یہ کنیت نہیں رکھنی، عیسیٰ نام رکھ لو، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم کے بارے میں کہا کہ یہ کنیت نہیں رکھنی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کراہت ہو، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اس بات پہ بلیو نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، وہ یہی یقین رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اتنے بڑے امام کہ جن کو اتنی لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو عیسیٰ کنیت جو ہے یہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انبیاء کے ناموں پہ جب نام رکھنا جائز ہے تو پھر کسی عیسیٰ کا باپ تو ہوگا۔ تو آپ کا اصلی نام ہے محمد، والد کا نام بھی عیسیٰ ہے، اور دادا کا نام
موسیٰ ہے. 209 ہجری میں پیدا ہونے والا شخص تو عیسیٰ ابن مریم کا باپ تھوڑی نہ ہو سکتا. یہ ان لوگوں نے دلائل دیے کہ جو کہتے ہیں کہ ابو عیسیٰ زیادہ سے زیادہ اس کنیت میں کراہت ہو سکتی ہے. تو میں نے آپ کی نظر باتیں کر دی. سلامی کہتے ہیں کہ آپ عربی النسل ہیں اور عرب کے قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سارے آئمہ جو ہیں وہ عربی نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے یہ سیاستہ کے امام جو ہیں یہ عربی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ولا ہے سب. تو سلامی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ عربی النسل ہیں اور عرب کے قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتے ہیں. البوگی، یہ آپ کے نام کیسا لفظ لگتا ہے؟ البوگی کیوں لگتا ہے؟ یہ اصل میں بغ یا بوغ، یہ میں نے دونوں پڑھے ہیں. بغ بھی پڑھا ہے یعنی واو کے بغیر، اور بوغ بھی پڑھا ہے میں نے. تو کہتے ہیں بوغ جو ہے یہ اصل میں ایک گاؤں ہے جو ترمذ سے کچھ مائلز دور تھا، اس لیے آپ کو بوگی کہا جاتا ہے کہ یعنی بوغ گاؤں کے رہنے والے. ترمذی، اس سے آپ مشہور ہوئے زیادہ. امام ترمذی بڑے ترمذی سید بھی ہوتے ہیں. 4 پروننسیشن ہیں، 4 تلفظ ہیں ترمذ کے. ترمز، 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 4 پروننسیشن ہے اس کے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ اور زیادہ فصیح جو ہے وہ ترمذی ہے، ترمذ ہے. تو ترمذ جو ہے وہ ایک گاؤں ہے. ترمذ کا معنی ہوتا ہے گرم، اس کا معنی گرم ہوتا ہے. اور واقعی یہ موسم کی بنا پر اس علاقے کا نام ترمذ رکھ دیا گیا. ازبکستان کے اندر اگر آج بھی آپ جائیں، یہ 2015 میں آج بھی اگر آپ کا جانا ہو تو یہ علاقہ گرم ترین علاقہ ہے ازبکستان کا. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو فضا ہے موسم کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ترمذ رکھ دیا گیا. اور موجودہ ملک ازبکستان کے اندر یہ آتا ہے. آئیے اس ولی کامل اصلی رہبر طریقت و شریعت کا ذکر کریں اور گناہوں کا کفارہ ادا کریں. آپ کا اصلی نام تو محمد مگر مشہور ہوئے امام ترمذی کے نام سے. کون امام ترمذی؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ تصوف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. شاید کو ان کو میری تقریر سے کوئی بات مل جائے، لیکن جو میسیجز مجھے آتے ہیں پیج پہ ان سے پڑھ کر تو یقین جانیے میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہوں. اے مالک، اس ماہ مہین پر تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم سے یہ جو کام لیا، بڑے لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی. بڑے لوگ تصوف میں آ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ تصوف ہی اسلام ہے. آئیے، اور میں نے یہ آئمہ کی زندگی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ میں لوگوں کے ذہن سے یہ فرق مٹا سکوں کہ ولی کوئی اور ہوتا ہے اور علامہ کوئی اور ہوتا ہے، عالم دین کوئی اور ہوتا ہے. نہیں، عالم دین جو ہوتا ہے، شریعت جو ہے یہ ابتدا ہے تصوف کی، پھر اس کے بعد طریقت ہے، پھر اس کے بعد حقیقت. یہ بات یاد رکھیے. تو آپ کو جب تصوف میں آنا ہے تو پھر آپ کن چیزوں پر عمل کریں گے اور وہ کہاں سے ملیں گی؟ یہی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. اب آپ ماشاءاللہ آپ 92 لیکچر جو ہے وہ تقریباً 92 کے قریب تو ہو چکے ہیں. اب تو کافی آپ کا سٹیٹس ہائی تو ہو گیا. اتنے لیکچر تو یونیورسٹیز کے اندر ہی ہوتے ہیں. اب آپ سنیے کون امام ترمذی؟ امام ترمذی کے جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جملہ بہت دھیان سے سنیے گا. من تفات بکا اکثر مما انتفات بی. جو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تم سے حاصل کیا ہے، نفع لیا ہے، وہ زیادہ ہے بنسبت اس کی جو تم نے مجھ سے لیا ہے. آئے آئے. یہ جملہ یاد رہے. امام بخاری سید المحدثین کہہ رہے ہیں کہ اے ترمذی، آپ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ما انتفعت بکا اکثر، ما نافیہ نہیں ہے، جو میں نے نفع لیا ہے، بکا تجھ سے وہ اکثر ہے، مما انتفعت بی، اس سے کہ جو تو نے مجھ سے نفع لیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام ترمذی جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہیں. یہ جملے بھی ذرا سن لیجئے. کرامتوں سے ہٹ کر ذرا ان جملوں کو سن لیجئے. اور یہ بھی کرامتیں ہی ہیں. اصل میں سمجھا جائے تو یہ کرامتیں ہیں کہ امام بخاری جیسا محدث جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 حدیثیں آپ نے لی ہیں. تو پھر اب مجھے ذرا نتیجہ نکال لینے دیجئے کہ امام بخاری
امام ترمذی شاگرد ہوئے امام بخاری کا، اور امام بخاری بھی شاگرد ہوئے امام ترمذی کے. تو بھائی 2 حدیثیں تو لی ان سے. اللہ اکبر. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کون امام ترمذی کہ جن سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لی ہے، روایت کی. تو معلوم ہوا امام ترمذی شاگرد امام مسلم کے، اور امام مسلم شاگرد ہوئے امام ترمذی کے. اللہ اکبر جل، اللہ اکبر جل شان. عمران بن غیلان رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ امام ترمذی بالاتفاق ثقہ تھے، اور کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ وہ ثقہ تھے. کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جس شخص کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اعتماد کر رہا ہو اور آپ سے استفادہ کر رہا ہو، پھر اور دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے مجھے. تو انہوں نے فرمایا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال کے بعد اہل خراسان کے لیے علم میں، عمل میں امام ترمذی جیسا کوئی شخص نہیں چھوڑا. تو اس جملے سے یہ پتا چلا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر جو چھاپ ہے، جو آپ کے اوپر ہاتھ ہے، جو آپ کے اوپر اثر ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بڑے چہیتے شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہوگی وہ کتاب کتنی بلند پایہ کی ہوگی. اور ہمیں ان سے صرف یہی نہیں، یہ جو جملہ جو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے، نہیں، بخاری شریف والے خود ان سے استفادہ کر رہے ہیں. بات آپ کی سمجھ میں کچھ آ نہیں؟ بخاری شریف والے خود ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اب آ جائیے، جب آپ کو کچھ تعارف ہو گیا تھوڑا سا، اب آگے خاندان کا پس منظر کچھ تھوڑا سا معلوم تو ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ بچپن جو ہے وہ بہت کم معلوم ہوتا ہے ہمیں. جب یہ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یا بعد میں لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا ہے، رجحان جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بھی جا چکے ہوتے ہیں جو ان کا بچپن جانتے ہیں. پھر ان کو وہ چیزیں ہی ملتی ہیں کہ وہ لوگ ملتے ہیں جب یہ مشہور تھے تو ان سے ملاقات کری. تو بچپن کے ساتھی تو آپ کے ساتھ ہی چلے گئے. اب شہرت ہوتی ہے بعد میں جا کر، کتابوں کو پڑھا جاتا ہے بعد میں، پھر دھیان دیتے ہیں لوگ ان کی چیزوں کی طرف. تو لیکن جس وقت ان کی شہرت ہوتی ہے تو لکھنے والے کو وہی بندے ملتے ہیں جو شہرت کے وقت ان کے ساتھ ملے تھے، تو ان کو بھی اتنا ہی پتہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں بچپن کی. خاندان اور پیدائش آپ کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بنو سلیم سے ہے، یہی عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ قبیلہ بنو سلیم جو ہے، یہ قبیلہ حجاز اور نجد میں رہا کرتا تھا. شروع میں یہ قبیلہ جو ہے اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا. 5 ہجری میں جنگ خندق میں اس قبیلے نے اسلام کے خلاف لڑا ہے اور مسلمانوں کو مارا ہے. لیکن اس جنگ کے بعد، جنگ خندق کے بعد، اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو جنگ حنین میں 8 ہجری میں جو ہوئی ہے، اس جنگ میں یہ پھر اسلام مسلمانوں کے ساتھ تھے، اسلام کے حلیف تھے یہ مسلمانوں. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کر دی، نجد چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رہتے تو نبی کے دشمن رہتے. عجیب سا اثر ہے وہاں کا. وہاں سے نکلے یہ لوگ. یہ نجد کون سی جگہ ہے؟ بلند جگہ. کہاں ہے وہ آپ لوگ جانتے ہو، ریاض. آج جدید نام اس کا ریاض ہے، وہ سارے ملا کر ریاض بنا دیا گیا اس کا نام. تو وہاں چھوڑ دیا اسے، بنو سلیم نے چھوڑ دیا. پھر یہ مصر کے راستہ سے نارتھ افریقہ میں داخل ہو گئے. آپ جانتے ہیں نارتھ افریقہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نارتھ افریقہ کے اندر 7 ممالک آتے ہیں. اس میں الجیریا شامل ہے، اس میں مصر شامل ہے، لیبیا شامل ہے، مراکو بھی آتا ہے، سوڈان آتا ہے، اس کے اندر تونیزیا آتا ہے، اس کے اندر موریتانیہ آتا ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں شامل ہوا. تو نارتھ افریقہ کے علاقوں میں یہ نومیڈزم جو ہے یہ انہوں نے پھیلایا. خیمے بنا کے رہنا، بنجارے جو ہوتے ہیں، یہاں رہے، یہاں قبیلہ، وہاں قبیلہ، وہاں یہ رہتے تھے. تو یہ لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے، لیکن آج ذرا تھوڑی سی شکل جدید ہو چکی. ان لوگوں نے جب یہ نجد سے، حجاز سے جب یہ نکلے ہیں تو اب آگے روزی روٹی کے لیے انہوں نے 3 کاموں کو اپنایا. پہلا کام تو سب سے بڑا جو ان کا کام ہوتا تھا وہ یہ تھا عسکری. یہ فوج میں شامل ہوتے تھے. اس کے بعد اگر فوج چھوڑ دی ہے تو پھر تجارت میں بھی شامل ہوتے تھے. اگر تجارت بھی نہیں کر پا رہے تو زراعت میں شامل ہو جاتے تھے. پھر یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. وہ چونکہ زمین گھر میں ہی ہوتی، گھر کے اڑوس پڑوس میں، تو کھیتی باڑی کرتے. جوان جو ہیں وہ تجارت کرتے، اور جو جوان جو ہوتے وہ عسکری قوت میں چلے جاتے. تو بنو سلیم نے بھی انہی تینوں کو اپنایا. تو یہ آگے سفر کرتے 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 یہ لوگ جو ہیں پھر آگے کچھ خاندان، ایک جو ہے وہ ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جو ہیں موسیٰ سلامی،
یہ خاندان جو ہے یہ مرو میں رہا کرتا تھا. یہ مرو خراسان کا دارالحکومت تھا. یہ بڑا اہم علاقہ تھا. اب یہ علاقہ ترکمانستان میں ہے. موسیٰ سلامی مرو سے ترمز میں آ گئے. مرو سے انہوں نے ہجرت کری ترمز کے اندر. یہ ترمز جو ہے یہاں اپنا خاندان آ کر انہوں نے چلایا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے دادا. ترکمانستان کا گرم ترین یہ علاقہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امام ترمذی کے دادا ہیں موسیٰ, انہیں بیٹا عطا فرمایا عیسیٰ. اس کی پرورش کی, شادی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. 209 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. نام اس کا رکھا محمد. یہ نام رکھنا بتلا رہا ہے. نام سے پتہ چل جاتا ہے, جنرلی نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کس ماحول میں ہے, اس کا مائنڈ کیا ہے. یہ بات سارا تو نہیں, 100% تو نہیں کہتا, لیکن نام دیکھ کے آپ بتا دیں گے کہ یہ فیملی جو ہے اس کا رجحان کس طرف ہے. میں کافی ساری فیملیوں کو نام سے پہچان لیتا ہوں, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں. اب یہ نام محمد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے والد گرامی, آپ کے دادا, آپ کا خاندان جو ہے وہ پورا مذہبی گھرانہ ہے. تبھی تو نام محمد رکھ رہے ہیں. کوئی اور بھی تو نام رکھ سکتے تھے نا. اپنا نام, بیٹے کا نام عیسیٰ رکھا, پوتے کا نام محمد ہے. یہ نام بتلا رہے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے وہ مذہبی خاندان ہے. اس خاندان کے اندر اسلام رائج ہے اور یہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو نام جب محمد رکھا, تو یہ محمد نام جب آپ اپنے بیٹے کا رکھتے ہو تو آپ جانتے ہو کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا. اور نام کا اثر کیا ہوا؟ نام کا اثر یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے بلا کا حافظ عطا فرمایا. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے صدقے سے سبھی تو چیزیں مل رہی ہیں, آپ کے نام کے صدقے سے تو مل رہی. گھر میں کوئی بڑا محدث یا مفسر, ایسا نہیں کہ کوئی آپ سمجھے کہ گھر میں کوئی ماحول تھا جیسے کہ کوئی علامہ ہے, مفسر ہے, نہیں, ایسا نہیں تھا. آپ کو دین حاصل کرنے کا خود سے شوق ہوا. بنیادی تو تھا, خود سے آپ کو شوق ہوا. قرآن مجید حفظ کیا, علم حاصل کیا. اس لیے یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب سفر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو تقریباً 20 سال آپ کا ترمذ کے اندر قرب و جوار میں آپ کا قیام ہے. قرآن مجید حفظ کیا, ابتدائی علوم پڑھے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے آگے بڑھ کر, یہ ساری چیزیں کی. تو گھر میں کھیتی باڑی کی طرف آپ کو کوئی رجحان نہیں تھا. 20 سال کی عمر میں جب آپ خود مختار ہو جاتے ہیں تو آپ نے علم الحدیث کو چنا, کھیتی باڑی کو اور زراعت کو نہیں چنا. تو خاندان نے بھی پھر بعد میں آپ کی خواہش کے سامنے اپنے سر کو جھکا دی. اب آپ حدیث لینے کے لیے, حدیث یاد کرنے کے لیے نکل کھڑے, اور وہ دور حدیث کا دور تھا. آپ نے تقریباً 200 اساتذہ سے علم حاصل کیا. 200, دیکھیں استاد اساتذہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے دور دراز سے علم کو اکٹھا کر لیا ہے. ایک ایک ماہ کا سفر کر کے ایک ایک حدیث کو اکٹھا کیا, وہاں سے لیا, وہاں سے لیا, ہزاروں سے ایک ایک نے اکٹھا کیا. تو اب استاد ذرا کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ علم جو ہے وہ جمع ہوتا جا رہا ہے. علم ایک جگہ جمع ہوتا جا رہا ہے. تو 200 کے قریب آپ کے اساتذہ ہیں. آپ نے خراسان میں پہلے علم حاصل کیا, خراسان سے پھر آگے آپ بڑھتے ہیں بصرہ کی جانب, کوفہ کی جانب. 42 ٹیچرز تو آپ کے صرف کوفہ میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوفہ میں آپ نے کافی علم حاصل کیا. واسط میں گئے, رے میں گئے, حجاز میں گئے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اساتذہ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا اور اسے یاد کیا. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ جو علم ہوتا ہے, ویسے بھی جس انسان کی میموری, قوت حافظہ زبردست ہوتی ہے, وہی انسان جو ہے وہ ہر مقام میں کامیاب ہوتا ہے. جو جلدی بھول جاتا ہے پریشانی ہو جاتی. تو محدثین کو اللہ تعالیٰ نے خاص نظر عنایت ہے جو حدیثوں کو یاد کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ, میرے نبی کا فیض, رب خاص کرم فرماتا ہے کہ ان کو قوت حافظہ بلا کی عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حدیثوں کو یاد تو کرنا ہے. یہ ڈیپینڈ ہی کرتی ہے قوت حافظہ کے اوپر. قوت حافظہ جب کمزور ہو جاتی ہے تو ضبط کی شرط کمزور ہو جاتی. جب ضبط کی شرط کمزور ہوتی ہے تو حدیث کمزور ہو جاتی. یہی وجہ ہے. اب میں چند اساتذہ کا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو اساتذہ کا بھی پتہ چل جائے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پتہ چل جائے. یہ میں نے خاص طور پر اس ٹاپک کو چنا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا امام اعظم کا ذکر کریں, امام اعظم کا ذکر کریں. آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ کا ذکر نہیں کروں گا یا اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کروں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر میرے لیے لیکن ان لوگوں کے اوپر بہت سے لوگ بول چکے ہیں.
میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے گوشے کی جانب جو ہے وہ میں بیان ضرور کروں گا تو کہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. تو میں نے یہ کہا کہ محدثین کا جب تذکرہ شروع کیا تو میں نے یہ چنا اس ٹاپک کو میں بیان لازمی طور پہ کروں اس کے اندر کہ ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہے. اب آپ آ جائیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یعنی پہلے استاد کیا جو میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہوئے امام بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ کا وصال ہوا 256 ہجری میں ان کو بیان کر چکا ہوں. اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 47 سال تھی. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 15 سال چھوٹے ہیں عمر میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت پیار کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے 2 احادیث لی. یہ محبت کی علامت ہے اور آپ پر اعتماد کی دلیل ہے کہ آپ ان کو کتنا سکا سمجھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التاریخ سے آپ نے کافی استفادہ کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 50 احادیث آپ نے بیان کی ہیں اور ان 50 میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 اپنی کتاب میں لکھی. یہ دیکھیں, تو اس لیے آپ کبھی یہ بھی نہ کہے کسی ایسے مولوی کے پاس آپ بیٹھے ہیں کہ جس کا مقصد ہوتا ہے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرنا. اگر کبھی آپ ایسے مولوی کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ میری باتیں آپ کے لیے ایک بڑی طاقت ثابت ہوں گی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے 50 حدیث لی ہیں اور ان 50 حدیث میں سے خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 7 بیان کی ہیں. تو کسی سے اگر کوئی حدیث بیان کم کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص سکا نہیں ہے, وہ کمزور ہے. یہ بات نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے, مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یوں چوتھے محدث بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے, گویا کہ شاگرد کے شاگرد ہوئے. ایک اور نام جو امام ترمذی رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں آتا ہے وہ امام مسلم ہیں. ان پہ بھی میں گفتگو کر چکا ہوں جنہوں نے مسلم شریف لکھی. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 261 ہجری میں ہوا. اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 52 سال تھی. تہذیب الکمال جلد 24ویں صفحہ 434 پہ ہے کہ آپ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لی ہے. امام ترمذی امام مسلم سے 7 سال چھوٹے ہیں. امام ترمذی شاگرد تھے امام مسلم کے, امام مسلم شاگرد ہوئے امام یحییٰ بن معین کے, اور یہ شاگرد تھے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے, اور یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو امام ترمذی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے 1 حدیث روایت کی ہے, اور امام مسلم نے بھی مسلم شریف میں آپ سے 1 حدیث روایت کی ہے. تو کسی سے کم روایت کرنا یا نہ روایت کرنا یہ اسے دلیل مت بنائیے کہ وہ اس کے نزدیک وہ سکا نہیں تھا. ایسا نہیں. عباد بن یعقوب اسدی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نام آتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے اندر. آپ کا وصال ہوا 250 ہجری میں. اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عمر مبارک تھی 41 سال. امام ذہبی نے اپنی کتاب الکاشف فی معرفت من لہ روایت فی الکتب الستہ میں, الکاشف فی معرفہ من لہ روایہ فی الکتب الستہ کہ صفحہ 532 جلد پہلی میں لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت لی ہے. حضرت یعقوب بن ابراہیم آپ کے اساتذہ میں سے ایک اور اہم نام جو ہے, ان کا وصال ہوا 252 ہجری میں. اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 43 سال تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 334 پہ یہ لکھا ہے کہ امام ترمذی نے اور ائمہ صحاح 6 نے روایت کی ان سے. تو بات سمجھ میں آ گئی. محمود بن غیلان آپ کا وصال ہوا 239 ہجری. اس وقت امام ترمذی رحمہ اللہ کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی. علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طبقات الحفاظ جلد پہلی صفحہ 80 پہ کہ امام ابو داؤد کے علاوہ 5 ائمہ نے آپ سے روایت کی ہے, اور ان سے 342 احادیث روایت کی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ترمذی شاگرد ہوئے محمود بن غیلان کے, یہ شاگرد تھے امام عبد الرزاق بن حمام کے, اور یہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. محمد بن مصنع آپ کا وصال ہوا 252 ہجری میں. اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 43 سال. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جلد سوئم صفحہ 284 پہ لکھا ہے کہ صحاح 6 کے مؤلفین نے ان سے روایت کی ہے,
تو پتہ یہ چلا کہ امام ترمذی شاگرد ہوئے محمد بن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ شاگرد تھے امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک اور اہم استاد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہارون بن عبداللہ بزاز، آپ کا وصال ہوا 243 ہجری میں۔ اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 34 سال۔ تہذیب الکمال 30ویں جلد صفحہ 97 پہ ہے کہ آپ سے امام بخاری کے سوا 5 ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ تو امام ترمذی شاگرد ہوئے ہارون بن عبداللہ بزاز کے، یہ شاگرد تھے امام فضل بن دکین کے، اور یہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ محمد بن بشار بندار، بشار ہے یہ محمد بن بشار بندار، ان سے 495 حدیث جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا 255 ہجری میں۔ اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 46 سال تھی۔ آپ امام ترمذی سے 28 سال بڑے تھے۔ انہوں نے یزید بن ہارون سے علم حاصل کیا، اور یزید بن ہارون نے امام ابو حنیفہ سے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے امام دارمی کے، امام دارمی شاگرد تھے یزید بن ہارون کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر جل شان، اللہ اکبر جل شان۔ محدث خراسان قتیبہ بن سعید، یہ بھی آپ کے اہم اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں۔ تہذیب جلد 8ویں صفحہ 322 پہ کہ امام ترمذی نے ان سے حدیث سماع کی ہے۔ آپ کا وصال ہوا 240 ہجری میں۔ اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عمر تھی 31 سال۔ امام ترمذی شاگرد ہوئے امام قتیبہ بن سعید کے، یہ شاگرد تھے فضیل بن ایاس کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یوں فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کا جو فیض ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تصوف بھی نظر آئے گا آپ کو واضح طور پر، اور آپ کو علم حدیث شریعت بھی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ نے آپ کو قوت حافظہ غضب کا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ تمام محدثین جتنے بھی حدیث بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ان کے اوپر جنہوں نے حدیثیں جمع کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دور دراز جانا تھا، حدیثوں کو لکھنا تھا، تو کاغذ اور یہ چیزوں کا زیادہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا۔ اور یہ میموری تبھی پاورفل ہوتی ہے جب انسان کا کردار پاورفل ہوتا ہے، جب انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور گناہوں سے محفوظ ہونے والے کو تو ولی کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں۔ بھنگ پینے والے کو، چرس پینے والے کو، نماز نہ پڑھنے والے کو، شریعت کے خلاف کام کرنے والے کو صوفی نہیں کہتے، یہ صوفی ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے صوفی ہیں کہ ان کی یاداشت، قوت حافظہ سب سے پاورفل۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب ان کا حافظہ اور یادداشت جو ہے وہ کتنی پاورفل ہے، میں مثال دے دوں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں قوت حافظہ کی جب آپ پڑھ رہے ہیں، اور ایک مثال دیتا ہوں اس دور کی جب آپ پڑھا رہے ہیں۔ اب جو پڑھ رہے ہیں اس کی مثال ایک لے لیجیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شیخ سے احادیث جو ہیں وہ لی، اور اس شیخ کی وہ حدیثیں آپ نے 2 جز لکھ لیے۔ اب آپ کا من یہ چاہتا تھا کہ یہ جو حدیثیں اس شیخ کی ہیں وہ کبھی میں اس شیخ کے سامنے پڑھ دوں۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آپ جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مکہ کے راستے کے اندر وہ شیخ اس قافلے کے اندر مل گئے، ملاقات ہو گئی۔ آپ نے جب شیخ کو دیکھا تو دوڑے ہوئے شیخ کے پاس گئے، شیخ سے جا کے عرض کی، شیخ میری بڑی آرزو اور خواہش تھی، 2 جز جو آپ سے روایت ہیں میرے پاس حدیثوں کے لکھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ، آپ پڑھ لیجئے، میں سنتا ہوں۔ آپ اپنے خیمے کے اندر گئے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ اپنے خیمہ کے اندر گئے تو وہاں تلاش کرنے لگے اپنے صندوق میں، تو آپ کو وہ 2 جز جو ہے وہ نہیں ملے۔ آپ نے پھر کیا کیا کہ جزو کے جتنے کاغذوں کی موٹائی ہوتی ہے اتنے کاغذ ہاتھ میں پکڑے اور شیخ کے سامنے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جز تو کہیں رکھ چکے تھے، آپ کو معلوم تو تھا نہیں کہ شیخ ملیں گے، لیکن یہ یاد تھا کہ میں نے 2 جز اس شیخ سے لکھے ہیں۔ آپ کہنے لگے یہ شیخ چلے گئے تو کیا کروں گا؟ آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور اجازت ہو پڑھنا شروع کروں؟ کہنے لگے ہاں شروع کرو۔ تو آپ نے ان احادیث کو جو اس شیخ سے روایت تھی پڑھنا شروع کر دیا، ایسے کمال سے، کوئی مسٹیک آپ نہیں کر رہے۔ شیخ سن کر بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے یوں دیکھنا چاہا کہ کیا لکھا ہے، دیکھا تو کاغذ سب کے سب صاف ہیں، کاغذ کے اوپر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ شیخ غصہ میں آ گئے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ فوراً سے امام ترمذی ادب بند کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور نعوذ باللہ من ذالک،
میں اپنے استاد سے مذاق کروں، عالم دین سے مذاق کروں؟ میں تو خود شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ قیمتی وقت اور آپ کو جو ہے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میری آرزو تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ جو 2 جزو میں نے لکھے ہوئے تھے وہ میں کھو گیا، وہ میرے پاس نہیں ہے، شاید میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، میں اس لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے قوت حافظہ، میرے حافظہ کے اندر وہ تمام جز جو ہیں وہ سارے کے سارے منوان جو تھے وہ پورے کے پورے یاد ہیں مجھے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ استاد پھر اپنی آپ کو کہا ٹھیک ہے بیٹھو نیچے، پڑھو تم۔ بڑے خوش ہوئے، آپ نے وہ سارے 2 جز پڑھ دیے، ایک غلطی نہیں نکلی۔ شیخ خوش ہوئے، اور شیخ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے 40 احادیث مبارکہ اسی وقت آپ کے لیے مزید پڑھ ڈالی کہ جو خاص انہی سے روایت کرتا تھی۔ یہ عنایت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب آپ نے احادیث ان کو دیں تو آپ نے فوراً سے وہ حدیثیں جو 40 انہوں نے جب پڑھ کر وہ چپ ہوئے، آپ نے منوان ویسے ہی وہ 40 حدیث اپنے شیخ کو سنا دی۔ شیخ نے آپ کو دعائیں دی۔ یہ ہے آپ کی قوت حافظہ کا ایک واقعہ۔ اب آپ آخری عمر کا واقعہ سن لیجئے کہ یہ کرامت ہے۔ ہم کرامتیں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اڑ رہا ہو، ہم کرامت تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا کوئی چھپا ہوا سیکرٹ واقعہ بتا دے۔ اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے کہ وہ سیکرٹ واقعہ اس کو کسی اور نے پہلے بتایا ہو۔ کوئی اڑ رہا ہے تو یہ کیا خوبی ہے، پرندے اڑ رہے ہیں تو پرندے انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ پانی پہ چل رہا ہے تو کیا یہ کوئی کرامت ہے؟ جانور جو ہیں وہ جتنے ہیں، پانی کے مچھلی تیر رہی ہے تو کیا مچھلی انسان سے افضل ہوتی ہے؟ تو تیرنے والا افضل تو نہ ہوا نا۔ یہ کرامتیں ہیں، یہ کرامتیں۔ ان لوگوں سے ہمیں محبت کرنا ہے۔ یہ صوفی ہیں، یہ ولی ہیں، یہ اصل لوگ ہیں۔ اب یہ کم کرامت ہے؟ اب سن لیجئے ذرا۔ بچپن آپ کو طالب علمی کے دور کی تو بتا دی نا، اب ذرا سنیے آخری عمر کی، جب آپ پڑھانے لگے۔ کتنے بڑے آپ محدث اور صوفی اور ولی اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ اب یہ کرامت ذرا سن کر حیران ہو جائیں گے آپ۔ اللہ کی یاد کثرت سے کرتے تھے۔ کوئی ایسا امام نہیں گزرا، وہ فقہ کا امام ہو، حدیث کا امام ہو، کوئی بھی امام ہو، ہمارے جتنے اسلاف ہیں وہ سب کے سب تہجد ضرور پڑھتے تھے، اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا تھا۔ آج وہ لوگ ہم میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صبح کی یونیورسٹی میں داخلہ بند کر دیا ہے لینا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، صبح کے وقت اٹھ کر روئے بنا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اٹھو، صبح کی یونیورسٹیز میں پھر سے داخلہ لو، پھر سے داخلہ، دیکھو وہاں سے کیا نالج آتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑا روتے تھے، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آخری 2 سالوں میں، اور ایک جگہ میں نے پڑھا 4 سالوں میں آپ کی بینائی چلی گئی، دیکھنا آنکھوں نے بند کر دیا، اتنا روتے تھے آپ اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، انہی آخری سالوں میں جا رہے ہیں آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، علماء مختلف جگہ پہ جاتے ہیں تقریر کے لیے۔ جیسے ابھی میں جمعرات کو میں گیا ہوا تھا بافلو میں گیا، میری بڑی آرزو تھی کہ میں اذان دوں، نیاگرا فال کے اوپر اذان دوں۔ وہاں میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پڑھا ہوا تھا، تو میرا دل تھا کہ وہاں پانی پہ اذان دوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنا دیا۔ وہ ہماری ٹیم کے ایک رکن ہے، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں وہاں پھر گیا جمعرات کی بعد، میں نے پھر جا کے نیاگرا فال میں اذان دی۔ میں نے کہا قیامت کے دن انشاءاللہ یہ پانی بھی ہمارے لیے گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب وہاں میں نے جا کر تقریر کی، اس طرح جیسے میں جاتا ہوں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں،
ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے در کے سگ بھی نہیں. وہ تو کیا بات تھی آئمہ کی. آپ تقریر کے لیے جاتے تو آپ جوانی میں بھی جاتے تھے، تو اب بڑھاپے میں آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک گاؤں سے گزرے. جب آپ گاؤں سے گزرے تو ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے سر کو نیچے کر لیا، یوں جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، کوئی اوپر سے آنے، اب نیچے کر کے جب گزرے تو ساتھ والوں نے پوچھا حضور سر کیوں جھکایا آپ نے؟ کہنے لگا سر کیوں جھکایا آپ نے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر میری یادداشت کمزور نہیں تو یہاں درخت ہوتا تھا، اس کی شاخیں نیچے کی طرف تھی، گزرنے والوں کو تنگی ہوتی تھی تو لوگ جو ہیں وہ سر جھکا کے گزرتے تھے. میں بھی ایک دفعہ گزرا ہوں یہاں سے، تو میں نے سر جھکایا کہ وہ درخت آ گیا. کہنے لگے جی یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. آپ نے فرمایا پتہ کرو، میری بینائی نہیں ہے، لیکن اگر یہاں درخت نہ ہو تو آج کے بعد میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. کہاں ہیں وہ لوگ کہ ٹیکسی چلا کر پینٹ اور کوٹ پہن کر آئمہ پر جو حدیث کو جمع کرتے ہیں، حدیث پر اعتراض کرنے والے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو اپنی چابی رکھ کر بھول جاتے ہیں. تو امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں درخت نہیں تھا اور میری یادداشت کے مطابق یہاں درخت ہونا چاہیے، اگر درخت نہیں تھا پتہ کرو، اگر درخت نہ ہوا تو آج کے بعد حدیث بیان کرنا ختم، کیونکہ میرے قوت حافظہ میں خلل آ گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے گاؤں کے بوڑھے بندے سے پوچھا، پرانے سے، بھائی یہاں کوئی درخت ہوتا تھا؟ کہنے لگے ہاں درخت ہوتا تھا، بہت سے لوگوں کو تنگی ہوتی تھی یہاں سے گزرتے ہوئے، تو ہم نے کیا کیا کہ وہ درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور پھینک دیا. اللہ اکبر جل شانہ. وہ لوگ اپنے کردار کے، گفتار کے، ہر چیز میں کمال پہ تھے جنہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے. وہ تو جان جاتے تھے کہ اس حدیث کے اندر کیا کسی نے کوئی خرابی کی کہ نہیں کی. آپ لوگوں کو شریعت کا علم دینے والے جو ہیں وہ غدار نہیں ہیں. آپ کو شریعت کا علم دینے والے وہ بد کردار نہیں ہیں، وہ ولی کامل ہیں، صوفی ہیں، علامہ ہیں، نبی کے عاشق ہیں. اور یہ ضبط ایسی شرط ہے علم الحدیث میں، جوں یہ کمزور ہوتی جاتی ہے تو اس کی روایت کردہ حدیث بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. حدیث تو صحیح ہوتی ہے، متن صحیح ہوتا ہے، اس حدیث کے اوپر یہ لگ جاتا ہے سند میں کمزوری آ جاتی. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے کبھی مشکات شریف پڑھی ہے؟ مشکات شریف پڑھیے گا، وہاں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی اصطلاح ہے، متفقن علیہ. یہ اصطلاح ہر ایک کی اصطلاح ہے، متفقن علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری نے بھی بیان کی ہے، مسلم نے بھی بیان کی ہے، تو کہتے ہیں متفقن علیہ. تو جو حدیث دونوں کتابوں میں ہو وہ تو متفقن علیہ ہے. اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے اوپر دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ دونوں جو ہیں وہ اتفاق کر رہے ہوں، اس پر اعتماد کر رہے ہوں، اور وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اوپر اعتماد ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ پر اعتماد کرتے ہیں امام بخاری اور حدیث لی ان سے، امام مسلم اعتماد کرتے ہیں اور حدیث لی ان سے. آپ کی شہرت خراسان سے نکل کر دور دراز علاقے تک پھر پہنچی. آپ علم حاصل کر کے گھر واپس آئے، خراسان میں پڑھانا شروع کیا. تو کہتے ہیں صاحب علم جہاں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کی شہرت اس ولی کامل کی پھیلتی، دور دراز تک جاتی، اللہ تعالیٰ اس کا چرچا کرتا ہے. آپ کی سب سے بڑی کرامت جو آج تک لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے وہ آپ کی شورہ آفاق کتاب سنن ترمذی. یہ سنن ترمذی، اللہ اکبر. جب میرے پاس جو ہے یہ ادارہ ضیاء المصنفین کی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، ان سے بھی ملاقات میری بڑے عرصے پہلے پاکستان کے اندر ہی ہوئی تھی. بہت زبردست کتاب. یہ ہے آپ کی وجہ شہرت. اب اس کتاب کو سنن ترمذی کہا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ صرف سنن نہیں لگتا. میں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں سنن کا تذکرہ کر چکا ہوں. سنن ترمذی مشہور ہوئی، لیکن اس کے ساتھ الجامع صحیح دونوں لگتا ہے. الحدیث والمحدثون میں بھی اسے الجامع صحیح کہا گیا ہے. علامہ ابن اسیر نے جامع الاصول کے مقدمہ میں ترمذی کو، سنن ترمذی کو صحیح کہا ہے. تو آپ کی یہ کتاب جامع الصحیح اور سنن
تینوں کی تعریف کو ٹچ کرتی ہے. جامع کتاب اسے کہتے ہیں الجامع، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے. الجامع اسے کہتے ہیں جس کے اندر 8 موضوعات کی حدیثیں ہوں، اور وہ موضوعات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھے، تفسیر ہے، عقائد ہے، احکام ہیں، آداب ہیں، فتن ہے، اشراط ہیں. اس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہیں، سوشل کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، فقہ کے بارے میں اس میں آ رہا ہے، اور ایون کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں بھی بیان کیا گیا. یہ دیکھیے باب ما جاء فی فضل سورۃ الکہف، قرآن کی تفسیر بھی اس کے اندر ہے، مناقب بھی اس کے اندر ہیں، فقہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. تو کہتے ہیں کہ الجامع الصحیح، چونکہ اس کے اندر صحیح حدیثیں ہیں، الصحیح سنن ترمذی. ابواب فقہیہ سے متعلقہ احادیث بھی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مضامین کو بھی آپ نے ٹچ کیا، تفسیر، مناقب، آداب. خطیب بغدادی نے کہا کہ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح للترمذی. انہوں نے سنن نہیں کہا، انہوں نے کہا الجامع الصحیح للترمذی. تو ادارہ ضیاء المصنفین نے جو سنن ترمذی 2011 جون میں چھاپی ہے، اس میں احادیث کی تعداد 3975 ہے. جو نمبر دیے ہوئے نا 3975، تو کچھ اس کے اندر اس کو بھی کاؤنٹ کر دیا ہے جو آپ نے تعریف بیان کرتے ہوئے کی ہے، لیکن اس کو کاؤنٹ اس لیے کیا ہے کہ اس تعریف کے اندر بھی آپ نے حدیث بیان کی ہے. اب جیسے حسن کی تعریف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں حسن حدیث کس کو سمجھتا ہوں، جب میں حسن کہتا ہوں تو وہاں بھی نمبرنگ کر دی گئی. وہ اس کی وجہ سے کہ اس کے اندر حدیث بیان کی ہے. تو چونکہ میرا ٹاپک حدیث نہیں ہے، میں تو یہ بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ تصوف میں آنے لگو تو آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں کیا کیا کتاب سے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی اعتراض ہو جائے تو وہ پہلے سے آپ کے مائنڈ کے اندر ہو. یہ کتاب لکھی تو آپ نے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی کے بعد ہے، مگر اس کا درجہ بخاری اور مسلم کے بعد ہے، ترمذی کا درجہ. جو لوگ یہی کہتے ہیں. شرح حرات عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جامع ترمذی بخاری اور مسلم سے زیادہ مفید ہے. عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اب ان کی نظر ہوگی کیونکہ یہ ایکسپلینیشن زیادہ ٹکا کے کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. حجت اللہ البالغہ جلد پہلی صفحہ 36 پہ ہے کہ یہ کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے اور مقلد کو بے نیاز کر دینے والی. مقلد کو بے نیاز کر دینے والی، جو تقلید کرنے والا. امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ کتاب سنن ترمذی جو ہے الجامع الصحیح سنن ترمذی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں حسن حدیث کو متعارف کروایا آپ نے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے حسن حدیث کو متعارف کروایا. اور آپ کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ آپ اس حدیث کا مرتبہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، اور ایک ہی حدیث کے اندر جو خوبی ہیں وہ ساری بیان کر دیتے کہ ایٹ اے ٹائم حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، غریب بھی ہے، تو آپ سب بیان کریں. اور ایک خصوصیت جو آپ کے سنن ترمذی میں ہے، آپ نے فقہا کا مذہب بھی بیان کر دیا، استدلال اس سے کیا ہے، یہ بیان کیا آپ نے بھی اپنے پیشوا محدثین. اب یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، یہ سب نے جمع کی. صحیح ہے جی. آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے راویوں کے نام جو ہیں کنیت بیان کی، وہ سب نے کی ہے. وہ امام بخاری کے نے بھی کئی جگہ پہ کر دی، امام مسلم نے بھی کئی جگہ، امام داؤد نے بھی کی جگہ. تو یہ بھی انہوں نے بھی انہی کے پیچھے یہ چلے. یہ کیوں بیان کرتے تھے؟ اس لیے کہ راوی مجہول نہ رہ جائے، کیونکہ بعد میں آنے والوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو ہیں جب حدیث پڑھیں تو راوی کو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے کہ یہ راوی کون سا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اسماء الرجال کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. میری بات سمجھ نا، ہم جیسے جو لوگ ہیں. تو آپ کی کتاب میں ایک ثلاثی حدیث بھی ہے. اللہ اکبر جل شان. دیکھو کتنے فخر کی بات ہے کہ ہماری کتاب کے اندر ایک ثلاثی ہے حدیث. میں ثلاثیات بیان کر چکا ہوں نا. آپ ذرا سوچو کہ جب ثلاثی باعث فخر ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے پاس احادیات ہیں. احادیات بس بیچ میں ایک ہی آدمی ہے اور حضور سے بیان کر رہے ہیں، ایک ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دوستی کرنے سے پہلے اس کے دوستوں سے دوستی کرو، پھر اللہ سے بھی دوستی ہو جائے گی. شیطان بہت عابد عبادت گزار تھا، اس کی ساری چیزیں ٹھیک تھیں، توحید اس کی بڑی زبردست تھی، بس وہ اللہ کے دوست کو اس نے دوست نہیں مانا، رب تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اور قیامت تک اس پہ لعنت بھیج دی. کہا جاتا ہے کہ صرف 83 حدیث جو ہیں احادیث ریپیٹڈ ہیں. کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا مولوی سمجھ جاتے ہیں، کہا جاتا قیلہ کا کیا
مقام ہوتا ہے. آپ حدیث کا وہ حصہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باب سے میچ کرتا ہے. تو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ان احادیث کو امام نے بیان کیا ہے کہ جس حدیث پر کسی نہ کسی امام کا عمل رہا ہو. اب اس امام سے مراد یہ نہیں کہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک ہی ہوں، کسی امام جو فقی بڑا مشہور، اس نے اس سے استنباط کیا. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سفیان ثوری بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی کوئی نہ کوئی امام ہو سکتا ہے. اور آپ وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے حدیث کے ساتھ فقہا کا مذہب بیان کر کے ہماری جو فقہ ہے اس کو محفوظ کر لیا. آپ کہیں گے جی وہ تو آج کل بھی بڑی کتابیں ہیں. او بھائی، یہ جو بعد میں لکھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ لکھ ہی نہیں سکتے اگر پہلوں نے کچھ نہ لکھا ہو. تو ایک چیز، پہلے کا کام پہلا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہی ہو. یہ بات یاد رکھیے، جو پہلا کام کر گیا ہے وہی کام ہے. بعد میں آنے والا اگر اسے 3 گنا بڑا کر جائے تو وہ بھی اسی کا احسان ہے، اسی کا فیض ہے. تو آپ نے آئمہ کا ذخیرہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. کمپیریٹو فقہ کو آپ نے بیان کیا. اب آگے جا کے چاہے ساری کی ساری لکھ دیں. کہا جاتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے. اور آپ نے کسی ایسے شخص کی حدیث نہیں لکھی کہ جس کے اوپر تہمت ہوتی تھی جھوٹ کی. اور آپ نے حدیث لکھتے ہوئے سب سے پہلے ان شرائط کو مد نظر رکھا جن شرائط کو ملوز خاطر رکھتے تھے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ. پھر ان شرائط کو جو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے مقرر کی، آخر میں وہ حدیث لاتے جو ضعیف ہیں مگر کسی نہ کسی فقیہ نے اسے مسئلہ نکالا ہے، تو اس کے مسئلہ نکالنے نے اس حدیث کو پاورفل بنا دیا. کیونکہ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث موضوع ہے، گھڑی گئی ہے، خراب ہے، نا ایسا نہیں ہے، جھوٹی ہے نہیں. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کوئی مسئلہ سند میں پڑ گیا ہے. اب وہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس نے پہلے حاصل کی ہو اسے نہ ہو، اس تک روایت صحیح پہنچی ہو، ان تک روایت جو ہے وہ راوی جو پہنچا ہو اس میں خرابی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بس اب امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے جو راوی ہیں وہ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کے راوی ہیں. اب آگے جتنا بڑھتے جائیں گے آپ، وہ راوی دور ہوتے جائیں گے. تو مسئلہ دور ہوگا، مسئلہ پہلے میں نہیں ہوگا. امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث کی کلاسیفیکیشن کی، اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. پھر اس کام کو جس امام نے کتاب کا بنیادی جزو بنایا ہے وہ ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ساری باتیں بہت مشکل ہیں، لیکن اس کو پلیز یاد کر لیجیے تاکہ آپ جب حدیث بیان کریں تو آپ کا اعتماد ہو، یقین ہو کہ میں حضور کا جو فرمان بیان کر رہا ہوں وہ بالکل برحق ہے، فلاں کتاب سے لیا ہے، اور فلاں اور کتاب کو لکھنے والے اتنے پائے کے ہیں. اور ہمارے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام جو عمل کرتے تھے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو وہ نہ آیت یاد ہو نہ حدیث یاد ہو، یہ الگ بات. تو آپ کی الجامع صحیح سنن ترمذی کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن اینڈ ویریفیکیشن. یہی وجہ ہے کہ کشف الظنون میں ترمذی شریف کا درجہ بخاری اور مسلم کے بعد ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 9 مختلف ٹرمز کو بیان کیا ہے. یہ ہے خاص چیز ترمذی شریف کے اندر. یہ ٹرمینالوجی آپ بھی یاد کر لیجئے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سے یاد ہو جائیں، لیکن کبھی کام دیں گی، سنتے رہیں گے تو ایک آدھ تو یاد ہو جائے گی. آپ نے مختلف ٹرمز کو استعمال کیا ہے، اصطلاحات کو استعمال کیا. پہلی اصطلاح ایک جو آپ نے استعمال کی وہ کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح. یہ کوئی نئی ٹرم نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو استعمال کیا. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اب میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جیسے بیان کرتے ہیں. حدیث نمبر 3817 حدیث کا نمبر ہے. اب حدیث سنیے ذرا اور ایمان تازہ کر لیجئے اور اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. کیا ہے؟ انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. انا عائشہ قالت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا عائشہ قالت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا، انا جبریلا، کہ جبریل علیہ السلام یقرأ علیک السلام، وہ تجھے السلام علیک کہہ رہے ہیں، تجھ پر سلام دے رہے، تجھے سلام دے رہے ہیں. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں فقلت، تو میں نے یہ کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام، برکتیں اور اللہ کی رحمت. مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس آپ یاد کیجئے، آپ کا بھی ذہن ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سمجھ تو گئے ہوں گے. اب آ جائیے،
یہ اس کو آگے انہوں نے لکھا ھذا حدیث صحیح، یہ ہے طریقہ پہ. اب صحیح حدیث کہتے کسے؟ صحیح حدیث، میں کوئی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا تو ٹاپک نہیں ہے. میں چلتے ہوئے تیزی سے بتا دوں کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 5 شرائط ہوں تو صحیح حدیث کہلواتی ہے. راوی مسلمان بالغ عاقل، ٹھیک ہے، متقی، اور ہر راوی حدیث کے حصول کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہو. سند شروع سے آخر تک متصل ہو، بیچ میں کوئی بندہ سکپ نہ ہو، سلپ نہ ہو. راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کرتا ہو، کوئی خفیہ عیب نہ ہو. صحیح کی آگے پھر کس میں کر دی؟ اب جب لیکچر ہوتا ہے تو پھر صحیح لذاتے ہی اور صحیح لغیرہ ہی. تو یہ صحیح حدیث. اس کے بعد جو دوسری ٹرم آپ نے استعمال کی وہ حسن ہے، جس میں یہ خاص آپ کی اپنی لگتی ہے. حسن، ھذا حدیث حسن. صحیح کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، لیکن ایک شرط میں تھوڑی سی کمزوری ہو، وہ ضبط میں، تو اسے کہتے ہیں حدیث حسن ہے. ضبط کیا ہے؟ یعنی یاداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز بھول جاتے، تھوڑی سی یاداشت جو ہے وہ کمزور ہو گئی. اب حدیث حسن آپ لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن. بھائی اس کے لیے میں نے تقریباً رات ساری لگا دی، میں نے پوری تقریباً کوئی 1000-1500 کے قریب حدیثیں جو ہے نا وہ دیکھ دی تاکہ آپ کو میں مثال دے سکوں. اب یہ ھذا حدیث حسن آپ کی حدیث مبارکہ 3518 نمبر. الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. آئے ہائے ہائے. تو آگے لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، اور اس حدیث کے اوپر تبصرہ کیا ہے. میں حدیث کا ٹاپک نہیں، لیکن آپ کو صرف لفظ کے بتانا چاہتا ہوں. ضعیف، یہ بھی ٹرمز آپ نے استعمال کی. لیکن یہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو موضوع ہو، جھوٹی ہو. نہیں، یہ غلط ہے. وہ متن صحیح ہوتا ہے، ٹیکسٹ بالکل صحیح ہوتا ہے. سند کے اندر جو راوی ہے نا، ان راویوں میں کوئی ایک راوی ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی ضبط کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. متن خراب نہیں ہوتا راوی. اب یہ ان کی ایمانداری ہے، حدیث اکٹھا کرنے والوں کی ایمانداری ہے کہ ان کو کوئی ہلکا سا بھی عیب نظر آیا ہے تو انہوں نے فوراً بیان کر دیا، کہیں قیامت کے دن جو ہے وہ حدیث بیان کرنے والے پھنس نہ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہم ٹیکسی چلا کر آئمہ پر اعتراض کر دیتے. غریب حدیث، یہ بھی ایک ٹرم استعمال کی کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. غریب کا مطلب اردو میں تو بولتے ہیں غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہوں، تو حدیث غریب ہے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ غریب جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے غریب کا معنی تنہا، غریب کا معنی اپنے اقارب سے جو دور ہو جائے، رشتہ داروں سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غریب. تو عام سادہ تعریف غریب حدیث کی کیا بنے گی؟ وہ ہوتی ہے کہ جس کی روایت میں ایک شخص مستقل ہو، ایک شخص، سند کے تمام طبقات میں یا بعض طبقات میں. تو غریب مطلق وہ حدیث ہے کہ شروع کا راوی ایک ہی ہو. جیسے غریب حدیث ہے ھذا حدیث غریب. اب یہ کہاں ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ میں نے بخاری سے حوالہ دیا. اب ترمذی شریف سے غریب حدیث سن لیجئے. ان من الشعر حکمتا، بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے. تو قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب. اب کیا کیجیے، اب لفظ بول دیا ہے، ٹرمینالوجی تو آپ تک پہنچانا تو ہے نا مجھے. ھذا حدیث غریب، یہ 2771ویں حدیث ہے. یہ اب آ جائیے، ایک اور ٹرمینالوجی آپ نے استعمال کی ہے، اصطلاح وہ ہے حسن غریب. ھذا حدیث حسن غریب، حسن بھی اور غریب بھی. حدیث یہ ٹاپ کی ہوتی ہے مگر سند جو ہے وہ اس کی ایک ہی ہے. اب ذرا حدیث 156 نمبر حدیث ذرا سماعت کر لیجئے. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، آئے علی. اللہ اکبر. تو بھائی یا علی ویسے نہیں تو چلو نبی کی سنت سمجھ کر ہی بول دیجئے. کیا کہا حضور نے؟ یا علی. ٹھیک ہے نا؟ تو میں بھی کہتا ہوں یا علی، تو میرے نبی نے کہا محبت سے نہیں. تو چلو حدیث کے لفظوں پر عمل کرتے ہوئے ہی یا علی کہہ دیا کرو. تو حضور نے کیا کہا؟ یا علی. آئے ہائے ہائے. یا علی سلاسن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بھائی جلدی کرو، لا تؤخرھا، دیر مت کرو. کون سی؟ الصلاۃ اذا آنت، وقت ہو جائے نماز پڑھ.
والجنازہ تو، اور جنازہ اذا حضرت، حاضر ہو جائے ادا کر دو، والایمو اذا وجدت لها کفعا، ابھی میں دیر نہیں کرو، بیوہ ہے بس جلدی سے شادی کر دو جب اس کا کف جو ہے وہ مل جائے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب حسن، تو میں نے وہ 1-2000 حدیثیں جو ہیں وہ مجھے دیکھنا پڑیں تاکہ آپ کو ان کی اصطلاح جو جہاں انہوں نے استعمال کیا وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اب ایک اور جو آپ کی اصطلاح ہے وہ ہے صحیح غریب، یہ اصطلاح ہے، حدیث کے راوی ٹاپ کے ہیں مگر سند ایک ہی ہے، دوسری سند نہیں ہے، تو کیا بول دیتے ہیں؟ صحیح غریب۔ اب یہاں ایک حدیث پھر بولنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ آپ نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح غریب۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تداعى فيه كل شيء، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر چیز منور ہوگی، روشن ہو گئی۔ تو لکھتے ہیں پوری حدیث آگے کچھ اور ٹکڑا ہے، حدیث صحیح غریب، یہ ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ایک اصطلاح آپ کی ہے حسن صحیح غریب، کہتے ہیں کہ یہ ترکیب جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی ہے یہ محدثین کے لیے کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے کہ حسن صحیح غریب۔ اب یہاں میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ جس کو آپ نے آخر میں لکھا حسن صحیح غریب، یہ حدیث 1814 نمبر ہے۔ ان کی عبد الرحمن بن ابی امرہ اپنی دادی کبشہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے، آپ نے مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا۔ مشکیزہ سمجھ دیکھیے، مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا، وہ مشکیزہ جو حضرت عباس کے مزار کے اوپر ہے، مشکیزہ اسے کہتے ہیں۔ مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا اور آپ تشریف لے گئے، تو آپ کی دادی اماں نے اٹھ کر مشکیزے کا وہ حصہ کاٹ کے برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ اس کو نبی کے منہ مبارک لگا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اسے عشق کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں کہ آپ کا منہ مبارک لگا۔ تو کیا ان کی توحید میں فرق آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ علامہ ہیں، ہمیں تو صوفیاء نے سکھایا ہے یہ محبت کی علامت ہے، تو وہ حصہ کاٹ کے رکھ لے۔ تو اس کے آگے وہ لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ بات کوئی سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب ایک حدیث ٹرمینالوجی جو آپ نے استعمال کیا ہے حسن صحیح، میں آپ کو ڈیفینیشن نہیں سمجھا رہا، میں وہ حدیث ہی لے کر آگے آپ کے سامنے کہ جس کے آگے آپ نے اس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا ہے۔ یہ میرے ان لسنر کے لیے ہے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم اے پڑھ رہے ہیں، اور یا جو مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ان کے لیے اب یہ مشکل نہیں۔ ہمارے احمر بھائی ہیں، میں بڑا متاثر ہوا ہوں احمر صاحب سے، علاء الدین صاحب میں، اتنی لائبریری ہے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کی لائبریری میں چلا جاؤں۔ تو حسن صحیح، اب ابن صلاح ان سے چلیے، ان سے پوچھتے ہیں آپ کے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کا مطلب اس اصطلاح سے یہ تھا کہ ایک حدیث آپ کو 2 سند کے ساتھ ملی، 2 سند کے ساتھ ایک حدیث ملی، ایک سند بڑی ٹاپ کی تھی صحیح کی شرائط کے ساتھ، ایک حدیث جو ہے وہ شرائط تو صحیح والی تھی لیکن تھوڑا سا ضبط میں یا کوئی مسئلہ آ گیا دوسری سند میں۔ تو آپ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بھی ہے اس سند کے لحاظ سے اور حسن ہے دوسری سند کے لحاظ سے۔ یہ ابن صلاح کا کہنا، اور ابن صلاح یہ بڑا ضروری ہے، جو آدمی حدیث پہ سٹڈی کر رہا ہے نا اس کو ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک سند میں وہ حدیث ایک سند کے لحاظ سے صحیح تھی اور دوسری سند کے لحاظ سے وہ حدیث حسن تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی اپنی اصطلاح ہے جو آپ نے اس حدیث کے لیے بنائی جو سند کے اعتبار سے حسن سے بلند ہے اور صحیح سے نیچے ہے۔ مگر میں نے جب اس کو پڑھا ہے بار بار تو میری نظر میں حسن اور صحیح کو اپوزٹ تو نہیں ہے، اپوزٹ تو ہے ہی نہیں۔ خیر، اب مثال سن لیجئے، ھذا حدیث حسن صحیح، جہاں آپ نے لکھا اس کی مثال، یہ جو حدیث مجھے ملی ہے یہ حدیث 1657 نمبر پہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ کہ وسطی جس کو کہا گیا قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی،
تو کہتے ہیں کہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو کہا درمیانی نماز ھذا حدیث حسن صحیح صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطی اصل میں عصر کی نماز ہے جو لوگ اکثر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں امریکہ میں، عصر کے ٹائم بہت کم آدمی ہوتے، کبھی کبھی تو میں اکیلا ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں، بہت کم ہوتے۔ اب ایک اور حدیث سن لیجئے جو حسن صحیح ہے۔ داخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء، ھذا حدیث حسن صحیح۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے اوپر کالے رنگ کا امامہ تھا، امامہ این کے نیچے، اکثر ہم اپنی لینگویج میں امامہ بولتے ہیں، تو چونکہ ہماری اردو نے امامہ اڈاپٹ کیا ہے اس لیے امامہ بھی صحیح ہے، لیکن جب آپ عربی بول رہے ہوں گے، جیسے اب میں عربی بول رہا ہوں تو اب آپ امامہ بولیں گے، جب اردو بول رہا ہوں تو پھر امامہ بھی چلتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کون سی لینگویج بول رہا ہے، ہماری اردو کے اندر جو اڈاپٹ کیا ہے پروننسیشن وہی صحیح ہوتا ہے، اس لیے میں کسی کی غلطی نہیں نکالتا، لیکن اب چونکہ میں عربی بول رہا ہوں۔ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء، آپ کے اوپر کالے رنگ کا جو ہے وہ، اس لیے کبھی کبھی میں کالے رنگ کا بھی پہن لیتا ہوں، یہ امامہ میرے استاد محترم پہنا کرتے تھے، تو خیر اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں امام ترمذی کا قول نقل کیا کہ آپ نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ ترمذی شریف لکھنے کے بعد، یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ نے اس کتاب کو علماء حجاز کے سامنے رکھا، کیونکہ وہ علاقہ ہمارے لیے متبرک ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگ، گورنمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا، اس دور میں جو مکہ اور مدینہ کے لوگ ہیں، جو وہاں کے علامہ ہیں، اہل بیت ہیں، سید زادے ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے متبرک ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو گورنمنٹ تو ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے علماء حجاز کو کتاب دی، سب نے کہا سبحان اللہ، آئے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، کمال لکھ دیا تم نے۔ پھر آپ نے سنن ترمذی کو محدثین عراق کے سامنے پیش کیا، عراق بھی ہمارا مرکز تھا، ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہم سے چیزیں چھن جاتی، عراق کے سامنے انہوں نے بھی تعریف کی۔ پھر آپ نے علماء خراسان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے بھی فخر کیا، کیونکہ آپ تو یہی کہ ہیں۔ امام ترمذی نے پھر یہ جملہ کہا جب سارے علماء نے تائید کر دی کہ کتاب ٹاپ کی ہے، تو تذکرۃ الحفاظ کے اندر آپ کا جملہ ہے ومن کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہے فکأنما نبی یتکلم، گویا کہ فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، گویا کہ حضور پاک اس گھر میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، کیا بات ہے یار، صوفی بنو، یہ چیزیں پکڑ لو۔ علامہ ابن یسیر نے جامع الاصول کے مقدمہ میں جامع ترمذی کا نقشہ ہی کھینچ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے چند لائنوں میں کر دیا میں اپنی پوری تقریر میں نہیں کر پایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَهَذَا كِتَابُهُ الصَّحِيحُ أَحْسَنُ الْكُتُبِ وَأَكْثَرُهَا فَائِدَةٌ وَأَحْسَنُهَا تَرْتِيبًا وَأَقَلُّهَا تَكْرَارًا وَفِيهِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَذَاهِبِ وَوُجُوهِ الْإِسْتِدْلَالِ وَتَبْيِينِ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ من الصحيح والحسن والغريب وفيه جرح تعديل وفي آخره كتاب العلل۔ نقشہ کہہ دیا، خدا قسم کمال کر دیا۔ چند احادیث پھر آپ کی نظر کر دوں۔ وہ پہلی حدیث تو میں نے ٹرمینالوجی کی سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کی تھی، اب وہ حدیث جو میں برکت کے لیے سب لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اپنا ایمان مضبوط کر لیں، وہ حدیث فَكَأَنَّمَا فِي بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ۔ اب ذرا چند جملے، اور مجھے مکمل یقین ہے اپنے سننے والوں پر جو بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لیکچر ابھی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اور وہ بیچارے فوراً سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ موتی ہی ہیں اور میری بخشش کا سبب ہیں اگر تم نے عمل کیا۔ سن لو ایک حدیث سب سے پہلے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، الجامع الصحیح ترمذی شریف سے۔ کیوں؟ جو کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، آپ نے یہ حدیثیں زبانی یاد کرنی۔ ہمارا جتنا گروپ ہے، ہمارے جتنے ہیں، ہمارے ہاں پیری مریدی نہیں ہے، ہمارے ہاں سب فیض چل رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع نہیں کیا، سب فیض چل رہا ہے، بس شامل ہوتے جائیے۔ اللہ کا دوست بننا ہے تو اس کے دوستوں کے دوست بن جاؤ، بس فیض آگے پہنچاؤ، دیکھو پھر کس قدر فیض تم پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 388 ہے، کس سے؟ ترمذی شریف سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی اور احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں کہ جس آدمی کی سنن صبح رہ جائے تو وہ کب پڑھے گا؟ فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا۔ یہ حدیث بہت ضروری ہے۔ میں جو حدیث چنتا ہوں نا، وہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، بس آپ یاد رکھو، کبھی کام دے گی۔
تو 388 حدیث آپ کی سنت رہ گئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے، دیکھا کہ امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں اور امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اگر میں نے سنن پڑھی تو آپ امام صاحب کے ساتھ مل جائیے، آپ نماز پڑھیے۔ اب آپ نے سنن کب پڑھنی ہے؟ جب سورج نکل آئے گا۔ حدیث نمبر 975، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ یہ حدیث نمبر 975 ہے۔ امام ترمذی جن سے حدیث لی ہے امام بخاری نے، تو حدیث کے ماننے والوں کے لیے یہ حدیث آپ یاد کر کے رکھیں، جو کہے کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں اس کو یہ حدیث دو کہ حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، فزوروہا، قبروں کی زیارت کرو۔ اب آپ کو اگر کوئی کہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے سفر کر کے، تو فوراً یہ حدیث آپ نے پڑھنی ہے کہ فزوروہا، قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے داتا صاحب کی قبر پر جاتا ہے، خواجہ صاحب کی قبر پر جاتا ہے، تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ میں مراکو گیا، مراکی صاحب کو معلوم ہی ہوگا، تو مجھے بلیو کریں کہ کوئی آدمی محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ کی قبر کا پتہ ہی نہیں بتا رہا، میں پوچھ رہا ہوں اور وہ بتا ہی نہیں رہے، اور ایک سے پوچھ بیٹھا، میں قطبیہ مسجد سے میں نکلا تو وہ میں نے کہا مولوی ہے، میں نے اس کو پوچھا کہ ویئر از دا گریو آف امام سلیمان جزولی رحمہ اللہ، آئینہ دری، آگے سے وہ حدیث شروع کر دی اس نے، وہ آئینہ دری کا اگر وہ آگے سے حدیث شروع ہوگی، کہنے لگا لا، وہ جو لا تشدو ہے، میں نے کہا تو گھر جا رہا، کہاں جا رہا؟ بولا میں گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو حدیث تو نے پڑھی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں سفر کر سکتے، تو پھر گھر کیوں جا رہا؟ تو حدیث کا مطلب تو یہی ہے نا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا سفر کر کے، تو پھر نماز جاؤ گھر۔ تو بس اب یہ حدیث کیا ہے؟ اب اس حدیث کے اندر جو جملہ ہے فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، اجازت دے دی گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی۔ اب آپ خدا کے لیے دیکھیے، لڑائی کسی سے نہیں، ہم تو صوفیہ کرام کے اندر تو جھگڑا لڑائی ہے نہیں، یہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، لیکن میں ایک بات تو پوچھ تو سکتا ہوں نا یار آپ سے، حضور پاک جب اپنی امی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نکلے تھے تو کہاں تھے؟ میں چپ ہوا ہوں، کچھ پتا چلا؟ مکے میں تھے۔ مکہ سے آپ چلے، اب اگر آپ جانا چاہو تو مکہ سے مدینہ کی طرف جو پرانا روڈ ہے، یہ جی ٹی روڈ پہ نہیں، پرانا جو رستہ ہے اسے جائیے گا، وہ بدر، وہاں ایک گیس اسٹیشن بھی آتا ہے جس کو پیٹرول پمپ آپ کہتے ہیں، اس سے پھر آگے آئیں، وہاں بدر کا بھی علاقہ ہے، پھر آگے چھوٹی سڑک پہ جائیں تو جاتے ہوئے مکہ کی طرف لیفٹ سائڈ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مقام ابوا لکھا ہوا ہے۔ حضور سفر کر کے، نیت کر کے امی کی قبر کے لیے مکہ سے مدینے کی طرف، خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا، نیت کی، قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے نا، مقام ابوا میں مکہ تو نہیں ہے نا، مقام ابوا میں کوئی چیز تو نہیں ہے نا، قبر کی نیت کر کے گئے۔ تو جب نبی قبر کی نیت کر کے جا رہا ہے تو آپ لوگ قبر کی نیت کر کے جاتے ہو نیک بندے کی، تو آپ کافر کیسے ہو جاتے ہو یار؟ کچھ سمجھاؤ تو صحیح نا یار۔ حضور پاک ماں کی قبر کی نیت کر کے گئے کہ رستے میں آ گئی؟ رستے میں نہیں آتی، نیت کر کے گئے اماں کی قبر کی، اور نیت سے یہ نیت کر کے گئے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، مجھے نیت تھی تو اجازت مانگ رہے، تو اجازت دے دی گئی، کہا جاؤ جا کے ماں کی قبر کی زیارت کرو، لیکن یہ مت کہنا کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ کیوں؟ گناہوں کی معافی تو اس کی طلب کی جاتی ہے جس کے گناہ ہوتے ہیں، والدہ کے لیے یہ مت کہنا۔ تو دوسری حدیث مبارکہ ایک اور لے لیجئے، 3552 نمبر پر امام ترمذی نے، کہ جو استاد بھی ہیں امام بخاری کے، انہوں نے جو حدیث دیا اس حدیث کا باب کیا باندھا ہے؟ باب ما جاء فی میلاد النبی۔ اللہ اکبر جل شانہ، صوفیاء کے لیے بہترین دلیل۔ کیا باب باندھا؟ حدیث نمبر 3552، باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ تو اگر میلاد النبی شرک ہے تو یہ باب کیوں باندھ رہے ہیں اس کے اندر؟ تو حدیث ماننے والے کو اب یہ لفظ سننے چاہیے، تو اگر وہ نہیں سنتا تو سمجھ آئیے کہ وہ حدیث کو مان نہیں رہا، وہ حدیث کا استعمال کر رہا ہے۔ میلاد النبی کا آپ نے باب باندھا، اتنے بڑے محدث شرک و بدعت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1674، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، حدیث حسن صحیح، کہ اپنے بڑھاپے کو تبدیل کرو لیکن یہودیوں سے مشابہ نہ ہو۔ اب تبدیل کیسے کریں گے بڑھاپے کو؟ حدیث نمبر 1675 پہ فرمایا قال النبی ان احسن ما غیر به الشیب
الحناء والکتم، بہترین چیز جس کے ساتھ بڑھاپے کی سفیدی بدلی جائے وہ مہندی ہے اور وسمہ ہے، یعنی سیاہ سرخی مائل خضاب، سیاہ سرخی مائل خضاب، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو فقہا نے اس لیے کہا کہ جس کی بیوی بہت چھوٹی ہوتی عمر میں تو وہ ساتھ چل رہا ہو تو بہت بوڑھا کہیں لگتا تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنے بالوں کو جو ہے، یہ حدیث سے میں نے آپ کو حدیث جو ہے وہ پیش کر دی، تو جو دنیا میں آتا ہے اس نے آخر کار پھر جانا بھی تو ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا 209 ہجری سے، کمال کا سفر تھا، حدیث سیکھی، حدیث سکھائی، حدیث لکھی، حدیث لکھائی، خود عمل کیا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی۔ یہ سفر 70 سال کا ہے۔ عمر مبارک کے آخری حصوں میں، آخری سالوں میں آپ نبینا ہو گئے۔ وہ کیوں نبینا ہوئے؟ اب دیکھیے، اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کا تصوف ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی شامل ہوتی گئی۔ وہ کیا؟ پہلی ہے کہ آپ پڑھتے بہت زیادہ تھے۔ اس دور کے اندر جو پڑھائی ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی آپ کو معلوم ہے؟ وہ دیا جلاتے تھے۔ اب دیا سامنے پڑا ہوتا تھا تو موسٹلی یوں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دیے کے قریب رکھ کے کتاب کو جب پڑھتے تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ دیے کی جو لو ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوا سے ہلتی جلتی ہے۔ جب وہ ہلتی ہے نا تو اس سے آنکھ پہ اثر پڑتا ہے، تو روشنی زیادہ ہو تو آنکھ پہ اثر کم پڑتا ہے۔ میرے والد گرامی طالب حسین چار رحمۃ اللہ علیہ، جب میں کبھی رات کو اٹھ کے پڑھتا تھا تو کہتے تھے یار لائٹ جلا لے، نظر پہ اثر پڑتا ہے۔ ابھی تک ان کے جملے مجھے یاد ہیں۔ تو وہ لو جو ہے وہ یوں ہلتی تو نظر پہ اثر پڑتا، اسی لیے آپ کی نظر جو ہے وہ، چونکہ یہ چیز سالوں تک رہی، ایک دن میں نہیں، سالوں، تو آپ کی نظر مبارک جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ دوسری ریزن کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ بڑا روئے ان کی یاد میں، ان کے غم میں بہت روئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہوا تو ان کے غم میں بہت روئے۔ اس کا بھی اثر آپ کی بینائی کے اوپر پڑا۔ اور تیسری اور مین بات جو اب بچپن سے آپ کے ساتھ شامل تھی، جب سے آپ نے حدیثوں کو پڑھا، وہ تھا آپ کی گریہ زاری۔ تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے آپ بہت روتے تھے، بہت روتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور اس وقت آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ ہاں، تو جو بڑے بڑے بزرگان دین وہ تو یوں روتے تھے، داڑھی پکڑ کے تہجد کے وقت اٹھ کے رب کے سامنے یوں مجرموں کی طرح پیش، مالک میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں مجرم تیری بارگاہ میں آیا۔ امام اعظم بہت روتے تھے۔ یہ سب ہم لوگ تو آج اٹھ کر توہین کر دیتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں ان لوگوں کی پوری زندگی۔ ہم تو شاید نماز بھی پوری نہ پڑی ہو، ان کی تو تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی، گریہ زاری، روتے تھے۔ امام ترمذی روتے تھے۔ زیادہ اثر آپ کی بینائی پر یہ رونے کی وجہ سے پڑا ہے۔ رو رو کے آپ کی بینائی جو ہے وہ چلی۔ یہ رونے کی وجہ سے بینائی جاتی ہے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تیری یاد میں رو رو کے، بھائی تیری یاد میں رو رو کے ابا کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو وہ اللہ کے ڈر سے روتے تھے تو بینائی جو ہے وہ آپ کی چلی گئی۔ تو دنیا کے اندر ایک نیک مومن جب وہ نبینا ہوتا ہے تو اس کی یہی چیز اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ امام ترمذی جنتی، آپ 17 رجب 279 ہجری سوموار کو بوغ میں آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کا مزار جو ہے وہ ترمز میں، جو آج کے دور میں ازبکستان میں ہے، وہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ بڑی بلند اور پکی قبر ہے۔ اور یہ امام ترمذی جو ہیں وہاں ہندوؤں کا بارڈر نہیں لگتا، نہ ہی ہندوؤں کے بتوں سے متاثر ہو کر، وہ مسلمان لوگ تھے اور بڑے بڑے علماء اور علامہ کی یادگاروں کو رکھتے تھے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبق ہو۔ لوگ اب بھی جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم ارحم علیہ الف الف مرۃ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔